اسلامی لحاظ سے تقریباً ہر ٹاپک پہ آپ کی ویڈیوز موجود ہیں. وہ کوئی بھی ٹاپک جو کسی کو سمجھ نہیں آتی وہ ڈالے گا یوٹیوب پہ. یہ جو سوال ہے یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سیاسی طور پہ کیا سوچتے ہیں. اب میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو بسیں والے بہن بھائی ہیں، مظالم جو بھارت وہاں پہ ڈال رہا ہے اس کے متعلق وہاں پہ اسٹرائکس بھی ہوتی ہیں، یہ سارا سلسلہ کار ہوتا ہے. مسئلہ کشمیر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ کے نزدیک اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن جی میرے نزدیک پولیٹیکل ہے جی. گوریلا وار کوئی حل نہیں ہے اس کا. وہ آپ نے کر کے بھی دیکھ لی. اسلام میں تو گوریلا وار کی اجازت ہے نہیں. سورۃ الانفال میں واضح ہے جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے نا ان سے تم جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ عہد توڑ نہ دو. اور اسی کانٹیکسٹ میں ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں رومن امپائر کے ساتھ مسلمانوں کا ایک ایگریمنٹ تھا. اس ایگریمنٹ کی جب آخری دن آیا تو حضرت معاویہ نے بارڈر پہ فوج لگا دی کہ آج غروب آفتاب کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا، ہم ان پہ حملہ کر کے ان سے علاقہ چھین لیں گے. تو ایک صحابی گھوڑے کو ایڑی لگا کے مسلمانوں کی فوج کے سامنے آئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس قوم سے معاہدہ ہے نا جب تک اوپنلی توڑیں گے نہیں اور انہیں جنگ کی تیاری کا موقع نہیں دیں گے اس وقت تک آپ نے ان کے اوپر وار مسلط نہیں کرنی. یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی نے کشمیر جہاد کی مخالفت کی تھی 1948 میں. یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے جہاد غلط ہے، وہ کہتے تھے جہاد کرنا ہے نا تو اوپن کرو. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے آپ دوستی کیے ہوئے اور اندر سے آپ نے اپنی فوج ادھر تون دیا اور انہوں نے پکڑ کے یہاں پہ بلوچستان ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے. کلبھوشن بھی آپ کو پتا گرفتار ہوا. تو اس طرح کی گوریلا وار کی تو بالکل اجازت نہیں. سیدھی سی بات ہے، جنگ کرنی اوپن کرو. اور اگر اوپن نہیں کر سک رہے پھر پولیٹیکل محاذ کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا میں آپ آواز کو اٹھائیں، پولیٹیکل سٹرگل کریں. اس طرح کے معاملات کا نقصان ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو تو ایک طرف کی پکچر پیش کی جاتی ہے. ہمارے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس اگر ہیں نا تو مقبوضہ کشمیر میں ہے. دنیا میں پہلے نمبر پہ اگر کام ہے نا ہماری دعوت کا وہ مقبوضہ کشمیر میں. تو ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج وہاں کا موجود ہے. یہاں سے ایک مجاہد جا کے کارروائی ڈال کے آتا ہے، پیچھے سے سینکڑوں گھر کی وہ تلاشی لیتے ہیں، سینکڑوں بچوں کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو کیا نکلا؟ ان لوگوں کی زندگی ہے جیرن کی. اور ابھی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں وہاں کتنا سارا اسلام ہے. یہ ان کو پتہ چل جائے، اور جن کو پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں توبہ. ٹھیک ہے، وہاں سکون سے ان کو رہنے دیں، پولیٹیکل سٹرگل وہ کریں. آج بھی مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے وہ بیسک رائٹس ان شہریوں کو دیے ہوئے ہیں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، جابز کے پوائنٹ آف ویو سے، جو معذرت کے ساتھ شاید ہم نہیں دے سکے اپنے لوگوں کو. لیکن دوسری جانب انہوں نے وہ جو 35 ایئر ختم کیا اس میں آپ کو یار وہ ختم انہوں نے سرکار وہ جو کیا انہوں نے ختم کاغذی کاروائی ہے نا. اس سے پہلے بھی وہ علاقے کس کے پاس ہے؟ انڈیا کے پاس ہی ہے نا. یہ تو قانونی باتیں ہیں نا جی. وہ ختم کر دیا سرکار، جو ختم کیے بغیر بھی وہ ختم تھا. اس سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. کیا اقوام متحدہ نے اسے لیجیٹمائز کر دیا ہے؟ نہیں. وہ ہم قانوناً جنگ لڑیں گے کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن پریکٹیکلی تو مقبوضہ کشمیر انڈیا کے پاس ہے. چلے جی میں آج مودی سے کہہ کے اس کو ختم کروا دیتا ہوں، اس کے بعد کیا کشمیر ہمیں مل جانا ہے؟ تو لگتے بشکار ہی ہے نا. چاہے آپ سر رکھیں تکیے والی سائڈ پہ، چاہے رکھیں پاؤں والی سائڈ پہ، آپ کی کمر تو درمیان میں رہے گی نا. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ چیز تو وہی ہے نا. یہ تو قانونی بحث ہے نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، غلط ہوا. لیکن اس کے بغیر بھی کیا ان کو حقوق وہاں وہ والے ملے ہوئے تھے جو ہم چاہتے ہیں. لیکن جو ان کو ملے ہیں وہ تو یار ان کو سکون کی زندگی وہاں گزارنے دو. میرا تو یہ ہے، میں وہ جو یاسین ملک صاحب ہیں ان کی جد و جہد کو میں بالکل سلام پیش کرتا ہوں. یہی ایک طریقہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے کوئی خیر نکلے گا. یہ اسی طرح کا ایک سوال ہے، اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر خارجہ بھی بھارت گئے ہیں، ایک کانفرنس تھی آپ کو پتا ہوگا جی، تو کیا ان کا جانا کشمیر میں اس وقت سوٹیبل ہے، یا جو مقبوضہ کشمیر بسنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو اس طرح انڈیا میں نہیں آنا چاہیے تھا؟ ان کا جانا ملک کے لیے فائدہ مند ہے؟ یہ جذباتی باتیں ہیں جی. قرآن تو ایسا نہیں کہتا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اور اس کافر قبیلے نے مسلمانوں کو قتل کر دیا تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ نہیں توڑیں گے. چند مسلمانوں کے پیچھے آپ سارے مسلمانوں کو تو نہیں اسٹیک پہ لگائیں گے. سورہ نساء پڑھ کے آپ دیکھ لیں، ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. اب اس کی وجہ سے جو باقی جو 20 کروڑ کے مسلمان ہیں جو انڈیا کے اندر، ان کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو تکلیف میں ڈال دیں؟ پھر اگلی بات، یہاں تو وہ لوگ بڑی جذباتی باتیں کرتے ہیں
کہ جی وہاں وزیر خارجہ گئے ہیں اور ہمارے وزیر خارجہ مقبوضہ کشمیر کیوں نہیں گئے. مجھے بتائیں اگر انڈیا کا وزیر خارجہ پاکستان آئے, ہم اسے بلوچستانیوں کے جو لبریشن فرنٹ ہے ان سے ملانے کے لیے لے کے جائیں گے؟ بتائیں. تو جذباتی باتیں چھوڑیں. اچھا, انڈیا کے کسی فوجی کی ویڈیو لیک ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں کھانا ٹھیک نہیں مل رہا ہے, یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اور اگر انڈین فوج اس کو فارغ کر دے, کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے. آپ کا کوئی فوجی یہ حرکت کرے اور انڈیا میں ویڈیو چلے, آپ نہیں اپنے فوجی کو فارغ کریں گے؟ یار خدا کے لیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں. خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بنے یار, خدا کے لیے. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑی سائنس کی تعلیم حاصل کریں, کچھ تھوڑا سا آپ مورل ویلیوز سیکھ لیں, ایتھکس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھ کے دیکھیں, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دنیا میں اس طرح نارمز نہیں ہوتے ہیں, یہ جذباتی باتیں ہیں کی جو ہو گیا. یہی وہ چیز ہے جس نے اسلام کو بدنام کیا. آج جو غیرت کے نام کے اوپر قتل کرتے ہیں ہمارے قبائلی علاقوں میں لوگ, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جی ساڑی کڑی نس گئی. تو کیا اسلام نے کسی لڑکی کے بھاگ جانے کے اوپر یہ سزا رکھی ہے کہ اسے قتل کر کے اس کی زندگی اسے چھین لو؟ تو تم اللہ سے بڑے کوئی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو نعوذ باللہ, یا رسول اللہ سے بڑے بنے ہوئے ہو خدا کے لیے. اور نہیں جی یہ ساڑی غیرت کا مسئلہ ہے, اور چھوڑ دے تیری غیرت. غیرت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے, شریعت کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اس لیے مولا علی کا قول ہے کہ قانون کے سکم کی وجہ سے 1000 بندے چھوٹ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن غلط قانون کی وجہ سے ایک بندہ بھی پھنس جائے نا بے گناہ, تو وہ اصل میں اللہ کے حضور جرم ہے. تو یہ قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں آپ ٹالرنس کرتے ہیں. اس لیے یہ جذباتی باتوں کو چھوڑیں. علمی بحث کسی نے میرے ساتھ کرنی ہے وہ آ کے کر لے. علمی بحث قرآن و حدیث کھولیں گے اور بتائیں گے بجاؤ جو تم جس کو جہاد ڈکلیئر کر رہے ہو, جس کو تم کہہ رہے ہو کہ اس طرح خارجہ پالیسی ہونی چاہیے, یہ قرآن و سنت میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں تمہیں بتاؤں گا قرآن و سنت میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. اس طریقے سے ایسے معاملات نہیں چلتے دنیا میں, نہ اسلام. اور ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پڑھا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں. انہوں نے پڑھا ہوگا مولویوں نے, جن کے پاس بیسک نالج ہی نہیں ہے. اور ایک اللہ نے ان کو نعمت دی مولانا مودودی کی شکل میں, جس نے اسلامک ہسٹری میں پہلی دفعہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوکیت لکھی ہے. یہ مولوی اس کو کافر کہہ رہے ہیں. تمہارے پاس کوئی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ کتاب ہی نہیں ہے الجہاد فی الاسلام کے سوا اور خلافت و ملوکیت کے سوا. اس لیے آج تو مودودی صاحب کے جو ناقدین ہیں نا, وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خلافت و ملوکیت میں جو جمل صفین نروان انہوں نے ڈسکس کیا ہے نا, اسے نکال دیا جائے. تو واقعی اس پلانٹ ارتھ پہ اس طرح کی کتاب کبھی نہ کسی نے نہیں لکھی, جو شروع میں انہوں نے درجنوں آیات درجنوں احادیث سے اسلام کا سیاسی نظام بتایا. وہ واقعی مودودی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے خلافت و ملوکیت. تو یہ جذباتی باتیں ہیں, کوئی علمی بات کریں.